السلام علیکم، میں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، بہت ایسی خبریں ہیں جن میں جو چپکلش ہے وہ اس کا سائز بڑھ گیا ہے۔ ٹاپ سٹوریز سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے وہ فیض حمید صاحب سے آگے بڑھ گیا اور عمران خان کو نئے کنسرنز ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بالکل، اور اس میں کیونکہ آج انہوں نے جیل میں بات بھی کی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، تو وہ جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو بات کی اور جو اپنے خدشات کا اظہار کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ جڑتا ہے اس چیز سے جو ہم بڑے دنوں سے چہ مگویاں ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور جو عدلیہ کی تقسیم ہے بہت واضح ہو رہی ہے، کچھ فیصلے رک بھی رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی ایکشن میں آ گیا اور ہائی کورٹ بھی ایکشن میں آ گئے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، کیا یہ الگ الگ سوچ چل رہی ہے، اس پہ تھوڑی بحث۔ اور ایک اور اہم ٹاپ سٹوری کے تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے باوجود جو جلسے ہیں وہ ہو پائیں گے یا نہیں، اور یہ بھی بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عمران خان نے پہلے ویسے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے ملٹری کورٹ میں جا سکتے ہیں معاملات، لیکن اب انہوں نے فیض حمید سے ریلیٹ کر کے بات کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آج جو ایک تو خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں جیل میں تو خبر بنتی ہے، اور یہ بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے پاس ہمارے کولیگز ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب اور کچھ کریں نہ کریں، ان کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا سے ضرور بات ہو، اور جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ بڑی احتجاج کرتے ہیں، وہ انشور کرتے ہیں کہ بھئی میڈیا سے ان کی بات ہو، بیکاز جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کمیونیکیشن کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی خبروں میں رہنے کا جو گر ہے وہ جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک بار پھر ان کو ڈسکس کریں۔ اچھا، انہوں نے جو آج بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اگر آپ سنوا دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ خان صاحب نے کیا بولا، پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں، بلکہ آپ اگر پڑھ دیں گے انہوں نے کیا کہا۔ میں بلکہ شارٹلی بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا ہم باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، یہ جنرل فیض حمید سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی کی سازش تھی جس نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا، CCTV فوٹیج چوری کی تو اس کو پکڑیں۔ جنرل فیض کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، انہیں پتہ ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمے کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے، یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے۔ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماں گواہ بنائیں گے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے۔ میں جنرل فیض حمید کی فیور، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی فیور صرف اس حد تک کر رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہے تھے اور ان کو ہٹانا نہیں بنتا تھا۔ میں نے جنرل باجوہ سے بھی یہی کہا تھا کہ اس کو مت ہٹائیں۔ اچھا، ابھی یہ جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی، لیکن جو بیسک چیز ہے نا، مجھے اس میں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دیکھیں اینڈ میں نا پھر بھی جنرل جو فیض حمید ہیں ان کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہے، اور وہ اس پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں کہ طالبان سے بات کرنا درست تھا، جو ان کی اس وقت پوزیشن تھی ابھی بھی اسی پہ قائم ہے۔ اور فیض حمید نے کیونکہ وہ بات چیت کی تو وہ ان کا بڑا اچھا اقدام تھا، حالانکہ آج اب دیکھیں کہ آج سب سے بڑا جو ایشو وہ ہے یہ ہے کہ وہی لوگ جن کے ساتھ ہم یہ معاہدے کر کے ان کو پاکستان میں واپس لا کے سیٹل کر رہے تھے، آج وہی اس دہشت گردی کی لہر کے پیچھے ہیں، اور آج پاکستان میں ہر شخص یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ پالیسی غلط تھی، ان کو لانا، پاکستان میں سیٹل کرنا، ان سے امن معاہدہ کرنا، لیکن خان صاحب آج بھی اس بات پہ مضر ہیں کہ نہیں، وہ بالکل بات صحیح تھی، وہ ٹھیک پالیسی تھی، اور فیض حمید صاحب نے اگر ایسا کیا تو اچھا کیا، یعنی یہ ان کی تعریف میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے، لیکن فہد صاحب وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔ ڈو یو ریئلائز the sensitivity and what he's trying to say between the lines کہ وہ ان کا پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں اور نہیں بھی دے پا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو ان سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے، یعنی ہر ان کا جو جماعت کا جو بھی لیڈر ہے اس نے ایک پوزیشن اپنائی ہوئی ہے کہ جی ہمارا تو اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو جو ادارہ جانے وہ فیض حمید صاحب جانے، لیکن کیونکہ اصل رشتہ تو ان کا خان صاحب سے تھا، تو خان صاحب نے ایک طریقے سے تو ان کو اپنے آپ کو پیچھے کر دیا ہے کہ جی میرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ان کی قربت ہے ان کے ساتھ وہ ایک دم ایویپریٹ تو نہیں ہو سکتی، قربت تو ہے جتنا مرضی ڈس ایسوسیٹ کر لے۔ اب یہی وہ قربت ہے جو ایکچولی ویپنائز ہو رہی ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ان کی گرفتاری کا ڈرامہ جو انہوں نے کہا ہے، میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یہ جو کنیکشن ہے یہ وہ چیز ہے جو بڑے دن سے بات چیت ہو رہی ہے، ادھر ادھر چہ مغیاں ہوئی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، لیکن جب خان صاحب خود اپنے منہ سے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ کنیکشن ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری اور اس بات کے امکانات کہ میں بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائی کروں، دیٹ مینس
اٹ از اے سیریس بزنس. دیٹ مینس کہ ان کو خود بھی خدشہ ہے, اور اتنا خدشہ ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ پبلکلی کہہ سکتے ہیں. اب کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں, اگلا سوال تو یہ بنتا ہے. دیکھیے فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر مئی 9 کے معاملات جو ہیں ان سے ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, لیکن کئی جگہ یہ مستقل خبریں بھی آ رہی ہیں, ذرائع سے بھی آ رہی ہیں, لوگ یہ بات بھی کریں گے جی ایسے ہونے کا امکان ہے. اب امکان ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اگر امکان یہ واقعی میں ہے اور یہ فیض حمید صاحب کے اوپر یہ چارج لگایا جاتا ہے, اور اگر وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ مئی 9 میں انوالو تھے, تو پھر وہ بہت ہی سیریس بات ہو جائے گی. وہاں سے اگر ان کا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے جڑ گیا کہ کہیں اس پلاننگ میں, اس کولیبریشن میں, اس ایگزیکیوشن میں کہیں بھی اگر عمران خان اور فیض حمید آپس میں جڑے ہوئے تھے مئی 9 کے حوالے سے, دین تھنگز ٹیک اے ویری سیریس ٹرن. پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اچھا جی اگر یہ کنیکشن مل گیا ہے تو کیا پھر عمران خان صاحب کو بھی ٹیکنیکلی اس ٹرائل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت جو ہے وہ فیض حمید صاحب جو ہیں آج کل پھنسے ہوئے. یہاں پہ ہو جائے گا پرابلم. اب یہ آبویسلی اس کا ایک لیگل اینگل ہے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں سویلین کو ٹرائی کرنے والا جو معاملہ ہے وہ تو سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ اس پہ فیصلہ آ ہی نہیں رہا. آ جانا چاہیے, بہت ڈیلے ہو گئی ہے. تو ابھی یہ تو بڑا ایک یعنی کہ بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہوگا کہ اگر وہ فیصلہ نہیں آیا تو اس کی غیر حاضری میں کیا عمران خان صاحب کا رشتہ جوڑا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ کے تحت ان کو لانے کا, یا یہ کہ اس فیصلے کے بعد ہوگا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے, یہ بات آج عمران خان صاحب نے کہہ کے کہ جی مجھے وہاں پہ ملٹری کورٹ کے اندر لانے کی مجھے خطرہ ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو بھی کنیکشن تھا اب وہ انڈر سیریس سٹریس آنے جا رہا ہے. کیسے آئے گا وی ڈونٹ نو. لیکن فاضل صاحب پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 9 مئی میں چھوٹے بڑے کیسز میں ریلیف مل رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اور جو امپریشن تھا اس کیس کا میڈیا کی نظروں کے سامنے وہ بہت مدھم ہوتا جا رہا تھا. لیکن فیض حمید کی گرفتاری اور ان کے حوالے سے ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پورا دورانیہ تھا اس دوران ہوا کیا. پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, جیو فینسنگ کے تھرو ایٹ لیسٹ میڈیا از ناٹ کنونسڈ, سوشل میڈیا از ناٹ کنونسڈ, پبلک از ناٹ کنونسڈ, بٹ اسٹیبلشمنٹ از کنونسڈ کہ فیض حمید کا کوئی لنک نکل رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹینشنلی خاموش تھی کہ ان کے پاس جو تانے بانے تھے وہ فیض حمید سے, بیکاز اٹس ویری ٹرکی, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہ جو بیچ کا وقت ہے اس میں کیا ہوا ہوگا. دیکھیں فیض حمید صاحب کے اوپر جب اتنا سیریس چارج آیا تو یہ ویسے تو نہیں آ گیا. ایک دیکھیں نا, دو چیزیں, ایک چیز ان کو باقاعدہ طور پر حراست میں لینا, دوسری بات ہے کہ اس کو پبلکلی اناؤنس کرنا. یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں, اور اگر یہ ہوئی ہیں تو میرے خیال میں یہ ازیوم کرنا, اٹ ول بی سیف ٹو ازیوم کہ ان کے اتنا ایویڈنس ہے یا اتنا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیز جسٹیفائی کی جا سکتی ہے جو اتنا بڑا اقدام لیا ہے. اٹ از سیف ٹو ازیوم. لیکن اس میں اس ازمپشن میں کیا کیا شامل ہے کہ ان کو کس کس چیز سے جوڑا جائے گا, دیٹ از دا کی تھنگ. اب دیکھیں نا, پبلک ٹرائل ہوتا ہے, سب کچھ سامنے آتا ہے, ملٹری ٹرائل میں تو نہیں آتا. تو کی چیز یہ, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی شاید جوڑا جائے گا, اور سب سے سیریس چارج ایکچولی بنتا ہی مئی 9 کا ہے, یہی سب سے سیریس چارج ہے. اور اس میں اگر کسی طریقے سے یہ کنیکشن بن گیا عمران خان صاحب کا, تو پھر جو ان کے خدشات جن کا انہوں نے آج اظہار کیا ہے, یہ ایکچولی دے ول ٹرن آؤٹ بی ٹرو. اور ہم اس چیز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ اگر فیض حمید کا فار دا ٹائمنگ ہم لنک نکال بھی لیں 9 مئی سے, تو فیض حمید وہ اپنے لیے تو نہیں کریں گے نا. فیض حمید اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ بھی کروا رہے ہیں یا انوالو ہیں تو کیا وہ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اٹ از ویری مچ انڈرسٹینڈیبل کہ وہ کیوں ہوا ہے اور وہ کس کی فیور کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ دیکھیں مئی 9 میں تو پرائمریلی پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اب وہ ان کی آفیشیل پوزیشن جو مرضی ہو کہ جی کوئی اور تھے, یہ تھا وہ تھا, بٹ وہ جو مظاہرے تھے وہ تو مئی 9 جو تھا وہ پی ٹی آئی کا پلانڈ ایونٹ تھا. وہ وائلنس کس کی ذمہ داری تھی وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے اوبویسلی جو بھی مئی 9 سے انوالوڈ ہے اس کا پی ٹی آئی ڈائریکٹ کنیکشن. اچھا شارٹلی کمنٹ کریں پھر بریک پہ جانے کہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے اور پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے جو دیکھیں اس میں میرے خیال میں اس میں یہ ایک بڑا پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو گیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ اس کو ایسے سمپلی دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ کہ جی کیا اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا جو 200 سے 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں, اس کا جواب ہے ہاں بالکل ملے گا اور اچھا والا ریلیف ملے گا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس سے
جو ہمارا IMF کا معاہدہ ہے اس کو پرابلم تو نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی IMF آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ اتنا زیادہ خرچہ کیسے کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایشو ہے جو پنجاب گورنمنٹ کو ڈیل کرنا پڑے گا ود دا فیڈرل گورنمنٹ IMF کو کنونس کرنے کا. تیسری بات یہ ہے کہ جو باقی لوگ شور مچا رہے ہیں, چاہے سندھ میں ہوں چاہے دیگر اس میں, کہ جی یہ آپ نے کیوں کیا, میرے خیال میں تھوڑا سا یہ انوارنٹڈ ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ نے اپنے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے اگلے 2 مہینے کے لیے لوگوں کو ریلیف دیا ہے, اٹ از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن, اٹ از ناٹ اے ڈیول سولوشن, لیکن 2 مہینے کے لیے بھی اگر کچھ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک لینی ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عرفان صدیقی صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہوں گے, اور عمران خان خوفزدہ کیوں ہیں, اور ثاقب نثار کا کیا بھی ٹف ٹائم شروع ہونے والا ہے, اور فیض حمید کا معاملہ بھی کروشل ہوتا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب ابھی بات کرتے ہیں تفصیل سے, ہمارے ساتھ ایک بہت اہم مہمان بھی موجود ہے کہ عمران خان خوفزدہ کیوں ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل, عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, PMLN کے مرکزی رہنما ہیں. عرفان صدیقی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں اس میں فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے, ان کا جو کورٹ مارشل ہے, ظاہر بات ہے بہت بڑی خبر ہے, اس نے اس وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہے میڈیا کے نیوز فلو کو. آج بلکہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے کہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ شاید مجھے بھی اس گرفتاری کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے. اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن جو ایک نیا جو ایک نام جو اس موجودہ صورتحال میں بڑا پرومیننٹلی فگر کر رہا ہے وہ ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا. اور جگہ جگہ خبریں بھی چھپ رہی ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ ان کی بھی کہیں انوالومنٹ ہے, ان سے پوچھ گچھ ہوگی, ان کے اوپر بھی کچھ مختلف چارجز آ رہے ہیں. تو یہ کیا ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے جب یہ چیف جسٹس تھے, وہی کیس جس سے جو ہے وہ فیض حمید صاحب کو بھی جوڑا گیا ہے, یہ کیا اس کیس کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں؟ فہد, ایسے ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, ایک بہت بڑی شخصیت کو کہنا چاہیے یا ایک بہت بڑے افسر کو, افسر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا ہے اور پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فرد کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت سے افراد کی کہانی ہے, جتھوں کی کہانی ہے, گروہوں کی کہانی ہے, بلکہ ایک ایسے قبیلے کی کہانی ہے جس نے ملک کے اندر انتشار کے لیے اور نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کے لیے اور ایک صاحب کو لانے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو نام تو آئیں گے. جہاں تک ثاقب نثار صاحب کا تعلق ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کا نام بڑا تواتر کے ساتھ آ رہا ہے, اور بلا شبہ ان کا بڑا کلیدی کردار ہے, بہت اہم کردار ہے. ان کی تو ٹیپس بھی سامنے آئی ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو لانا ہے اور اس کو ہٹانا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار باتیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ کیس چل رہا تھا نیب کورٹ کے اندر, تو انہوں نے ایک دن ہمارے وکلاء کو, خواجہ حارث صاحب کو, دوسروں کو بلا لیا چیف جسٹس صاحب نے, اور وہاں پہ ان کو سرزنش شروع کر دی اور کہا جی کہ اب کیس جو ہے وہ صبح و شام چلا کرے گا اور چھٹی والے دن بھی چلے گا, جس پہ خواجہ صاحب نے احتجاج کیا, بلکہ وہ ہمارے کیس سے ہی الگ ہو گئے اور بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی. اس طرح کی بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے, میں آپ کے سوال کی ذرا سی گہرائی کی طرف جانا چاہوں گا کہ جو چارج شیٹ فی الحال سامنے آئی ہے, چارج شیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اعلامیہ جو ISPR نے جاری کیا ہے اس میں 2 حصے ہیں. ایک تو ہے ٹاپ سٹی, وہ تو چلیں ٹاپ سٹی ہے اور اس کے اثرات و رموز واضح ہو جائیں گے 2+2 4 کی طرح. جو دوسرا پیراگراف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کے ایسے کام ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ آرمی ایکٹ کی ذیل میں آتے ہیں, گرفت میں آتے ہیں, اور اس کو وہ اسٹیبلش بھی ہو گئے ہیں. اب ان کاموں کی تو تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی. جہاں تک ثاقب نثار صاحب کا تعلق ہے, وہ ان کاموں میں تو رہے جو ڈسلاج کرنے کا عمل تھا, نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کا عمل تھا, انتخابات سے پہلے سزائیں دینے کا عمل تھا, سارا کھیل تھا, اس کے اندر تو وہ شامل تھے. لیکن وہ کھیل یا وہ دورانیہ جو ہے وہ اس چارج شیٹ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ثاقب نثار صاحب
ٹاپ سٹی کے کیس میں کہیں انوالو آپ کو دکھائی دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے عمل میں بھی کہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں اور وہ سہولت کاری کا کام کر رہے ہوں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بھی اختصار کے ساتھ کہی تھی، اب بھی اختصار کے ساتھ ہی کہوں گا کہ ہم نہیں چاہتے کہ معاملے کا پھیلاؤ اتنا ہو جائے کہ جو شخص گرفت میں آیا ہوا ہے وہ بچ جائے. فہد بھائی، ہمارے گاؤں کی آپ بھی شاید پس منظر جانتے ہو، جب کوئی بڑا جرم ہو جاتا تھا، مثلا کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا، سارے گاؤں کو پتا ہوتا تھا کہ کس نے کیا ہے، لیکن وہ جو اس کے عزیز ہوتے تھے وہ سب کو، وہ بھائی کو بھی لکھا دیتے تھے، وہ بہن کو بھی لکھا دیتے تھے، ماں کو بھی، باپ کو بھی، اور پورے ٹبر کو بھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ الٹیمیٹلی وہ جس نے جرم کیا ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اور سارے لوگوں کو آنا چاہیے کٹہرے میں اصولی طور پہ، لیکن سارے لوگوں کو کٹہرے میں لانے کے شوق میں یا جذبے میں ہم نہیں چاہتے کہ جو کٹہرے میں آیا ہوا ہے اس کو کوئی سہولت ملے. لیکن اس میں عرفان صدیقی صاحب دیکھیں، ایک تو ایک سابق ڈی جی ISI کو اس طریقے سے گرفتار کر کے اور کورٹ مارشل کرنا، یہ تو انہیں بھی بہت بڑی خبر ہے یعنی پاکستانی کانٹیکس میں. لیکن اس کے ساتھ اگر ایک سابقہ چیف جسٹس کا بھی نام آ رہا ہے اور ابھی تک صرف نام آ رہا ہے تو یہ بھی یعنی اتنی ہی بڑی خبر ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی صرف ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے صرف قیاس آرائیاں ہیں یا ایکچولی کچھ اس طرح کا ایویڈنس ہے، کوئی کانکریٹ پروف ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ہے؟ تو آپ کے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جڑ رہا ہے ان کے نام کے ساتھ؟ دیکھیے فہد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح کے ایویڈنسز موجود ہیں، ہمارے علم میں بھی ہیں، اور وہ ایویڈنس یہ ہیں کہ وہ فیض حمید صاحب سے مل کے یا فیض حمید صاحب کے زیر اثر فیصلے کرا رہے تھے، بینچ تشکیل دے رہے تھے، ہائی کورٹس پہ اثر انداز ہو رہے تھے، نیب کورٹس پہ اثر انداز ہو رہے تھے. ان کا بڑا گہرا رابطہ تھا. لیکن اگین میں اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ کیا ان کا باہمی رابطہ کہیں ٹاپ سٹی کے حوالے سے یا ان کے جو 9 مئی سے تعلق جوڑا جا رہا ہے اس میں تھا یا نہیں تھا؟ مجھے اس میں شک ہے کہ شاید اس میں وہ نہ ہو. جہاں تک وسیع تر جرائم کا تعلق ہے اس میں وہ شامل ہے. لیکن کیا اس میں ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کہیں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا کچھ سوچ بچار ہوئی ہے یا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جب بھی واپس آئیں گے پاکستان تو ان سے باقاعدہ طور پر کوئی پوچھ گچھ کی جائے گی؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ عمل جو فوج نے خود شروع کیا ہے اور جب تک ان پہ کورٹ مارشل کا عمل جاری رہتا ہے یا خود فیض حمید صاحب کوئی چیز بتاتے ہیں، اگلتے ہیں، کسی اور کو اپنا شریک جرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ اور لوگوں کے کندھے پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور ان میں ثاقب نثار کا نام آتا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ حکومت یا عدلیہ یا متعلقہ ادارے ان کے بارے میں فی الحال ایسی کوئی چیز ہے نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا نام آ رہا ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ بہت سے کارنامے منسوب ہیں، لیکن پرٹیکولرلی فیض حمید کے ساتھ جو چارج شیٹ ان پہ آئی ہے اس کے اندر کہیں وہ دکھائی دیں، مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی اس میں صرف 2 چارجز ہیں، لیکن اس کے بعد سے جب سے یہ معاملات گرم ہوئے ہیں تو جگہ جگہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو سب سے خطرناک چیز ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے وہ یہ کہ فیض حمید صاحب کی کسی بھی طریقے سے مئی 9 کے حملوں کے حوالے سے کوئی انوالومنٹ ثابت ہو جائے. اس کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب آپ کے پاس کچھ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ واقعی میں مئی 9 سے فیض حمید صاحب کا جو ہے کنیکشن جوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت واضح شواہد موجود ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس جسے کہتے ہیں وہ موجود ہے. آپ دیکھیے کہ ان کا ذاتی انٹرسٹ تھا کہ عاصم منیر نہ بننے پائیں، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، کاوش کی، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن دلوائی تاکہ یہ اس دوران نکل جائیں اور ہم کوالیفائی کر لیں، وہ ایک عمل تھا. پھر انہوں نے ان کے ایما پہ خان صاحب جب 26 نومبر کو یہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں پنڈی پہ، تو یہ ان کا اکیلا منصوبہ نہیں تھا، اس کے پیچھے محرک موجود تھا اور ان کو گائیڈ کرنے والے کہ یہ کام کرو. تنویر الیاس کی گواہی موجود ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے کہ جی میں نے کہا ہمارے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اسے 4-6 دن آگے کر دیں، تو خان صاحب نے کہا کہ اس وقت تک عاصم منیر بن جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. سو یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا پورے کا پورا، لیکن وہ ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے، وہ پورا نہیں ہوا.
اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ کارروائیاں کس طرح چلتی رہی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب عاصم منیر صاحب کی تقرری کی بات چل رہی تھی تو ایک آپریشن نادرا کے اندر بھی ہوا. نادرا کے اندر سے کچھ ریکارڈ نکالا گیا ان کی فیملی کے افراد کا کہ جی انہوں نے کہاں کہاں کے سفر کیے ہوئے ہیں, اور پھر ایک ہمارے دوست ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی مسلک کی بنیاد پر. یہ سارا کام کون کر رہا تھا؟ خان صاحب کے تو اتنے ہاتھ پاؤں نہیں تھے, کوئی اور ہی تھا نا جو ساری مدد کر رہا تھا, اور اس کا اثر و رسوخ اتنا تھا اداروں کا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے 9 مئی کا جو چہرہ ہے فہد بھائی, وہ آپ بھی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں, آپ پوری پاکستانی ہسٹری کو دیکھ لیں, بلکہ دنیا بھر کی ہسٹری کو دیکھ لیں. آج بھی برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے, امریکہ میں ہوا, تو وہ احتجاج ایک بے ہنگم احتجاج ہوتا ہے. یہ بے ہنگم نہیں تھا. یہ 200 کے قریب جو مقامات اٹیک کیے گئے ہیں, کوئٹہ سے لے کے, کوئٹہ چھاونی سے لے کے آپ مردان میں آ جائیں, چکدرہ میں آ جائیں, بالا حصار پہ چلے جائیں, یہ ٹارگٹ کس نے دیے تھے؟ یہ پولیٹیکل سوچ ہے ہی نہیں, یہ سیاسی فکر ہے ہی نہیں. اس کے پیچھے ایک عسکری مہم نظر آتی ہے اور کوئی عسکری مہم جو نظر آتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ نہ سیاسی جماعت کے بس کا تھا. ان کو ٹریننگ دی گئی, پتہ نہیں کون لوگ تھے, پیٹرول بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی. یہاں اگر آپ نے مفصل جواب دیا ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کچھ دیر پہلے جی آپ عرفان صاحب کچھ دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے فیض حمید کے خلاف, اس کا فائدہ کہیں مین کلپریٹ کو نہ پہنچے, اور واضح طور پہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ کو کیا شک ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس سارے معاملات میں عمران خان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا ان سے دھیان ہٹ سکتا ہے؟ یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے, آپ کے کیا کنسرنز ہیں؟ میں نے شاید یہ بات جو میں نے کہی ہے میں پوری طرح واضح نہیں کر سکا. مین کلپریٹ سے میری مراد خان صاحب اگرچہ ہیں اس میں شامل, لیکن مین کلپریٹ سے میری مراد وہ فرد ہے جو اس وقت کٹہرے کے اندر آ کھڑا ہوا ہے. اس کو آسان لفظوں میں فیض حمید کا نام دے سکتا ہوں, میری مراد ان سے ہے. تو جب پھیلا دیتے ہیں نا معاملے کو, فیض حمید کو اگر ہم لے جائیں گے میاں صاحب کے معاملات کی طرف تو فیض حمید آئے گا, پھر باجوہ صاحب آئیں گے, پھر پتہ نہیں راحیل شریف آئیں گے, پھر پاشا صاحب آئیں گے, پھر اور پتہ نہیں کون, آصف غفور آئے گا, عاصم باجوہ آئے گا. تو یہ لامحدود کہانی ہے. پھر چلی جائے گی لندن پلان تک, طاہر القادری کیسے چلے. تو جب آپ اتنا پھیلا دیں گے نا معاملے کو تو یہ معاملہ الجھ جائے گا. یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. لیکن عرفان صاحب شارٹلی یہ بتائیے گا پلیز. جی عرفان صاحب آپ نے واضح کر دیا, آپ نے کیا جواب دیا. یہ بتائیے گا کہ صرف آپ کی اوپینین میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ چونکہ ابھی سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں, ملٹری کورٹس میں اس پہ بحث رکی ہوئی ہے کورٹ کے اندر, تو آپ بطور پی ایم ایل این کیا اس بات کو مناسب سمجھیں گے کہ عمران خان اینی ہاؤ چاہے فیض حمید سے لنک اپ ہو کے یا کسی بھی اور طرح وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوں؟ What do you think about it? Do you think it can be done smoothly? It should be done if it's required. جی it can be done and it should be done. دیکھیے ہمارے ہاں ہم کوئی لا نہیں بنا رہے. مجھے یاد ہے کہ 1951 کی جنرل اکبر کی جب پہلی بغاوت آئی تھی تو اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس نے اسپیشل لا ٹرائل کے لیے بنایا تھا, اور اس لا کے تحت انہیں, ہم کوئی لا نہیں بنا رہے. جو لا موجود ہے, آرمی ایکٹ موجود ہے, اس کے اندر سویلین ٹرائی ہو سکتے ہیں. اور یہ سویلین ایکٹیویٹی اگر تو سیاسی احتجاج کی بات پہ خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں تو شاید نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. اگر 200 مقامات جو دفاعی مقامات ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں, طیارے جلائے جاتے ہیں, شہداء کے مزار جلائے جاتے ہیں, جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ کرنے والے کیا پھر سویلین کی کبا پہن کے اس دائرے سے جو کہ ایک آرمی ایکٹ دائرہ بناتا ہے اس کی گرفت سے کیسے بچیں گے؟ میں کل کرتا ہوں تو مجھے بھی اس کی گرفت میں آنا چاہیے, جو بھی کرے اس کو آنا چاہیے. یہ رو رعایت پاکستان نہیں, دنیا کا کوئی ملک نہیں. آپ دیکھیں نا برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. برطانیہ میں دن رات کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں, 2-2 گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے اور 4-4 سال کی سزائیں ہو جاتی ہیں. انہوں نے کسی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا, کوئی دکان جلا دی ہوگی, کوئی کہیں سے بوتل چرا رہی ہے, کہیں کچھ کر لیا. تو وی شوڈ بی ویری سینسٹیو, وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. تو اس حوالے سے اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں آج جو عمران خان صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب جو جرنلسٹ سے بات کی ہے جیل میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ خدشہ ان کا پھر درست ہے؟ یہ خدشہ نہیں ہے, یہ انہیں یقین ہے اپنے طور پہ, اس لیے کہ انہیں جو کچھ ماضی میں 9 مئی میں ہوا
اور جو اس کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے تھے، کون کون اس میں شریک تھا، کہاں کہاں بیٹھکیں ہوئی ہیں، کون کون سے پیغامات ہوئے ہیں، آپ کو مجھے شبہ ہو سکتا ہے، خان صاحب کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ خان صاحب اس پوری کہانی کو جانتے ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ مرکزی شخص پکڑا گیا ہے تو اس کے بعد یہ کھرا کہاں تک جائے گا۔ خان صاحب کو وہ کھرا پریشان کر رہا ہے، اگر ان کا کھرا نہیں جاتا تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یعنی کہ پھر یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ کافی حد تک اس بات کے امکانات ہیں یا ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ جو ہے وہ مئی 9 کے معاملوں میں اسٹیبلش ہو، اس کے ذریعے ان کا کنیکشن عمران خان صاحب سے اسٹیبلش ہو، اور اس کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پھر ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی ہوں مئی 9 کے حوالے سے۔ یہ دس از اے ریئلسٹک پاسبلٹی۔ بالکل، دیکھیے یہ اس وقت بادی النظر میں یہ چیزیں دکھائی ہمیں دے رہی ہیں۔ فیض حمید صاحب کیا بولتے ہیں، اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں، استغاثہ ان کے خلاف کیا گواہیاں لے کے آتا ہے، کیا ایویڈنس لے کے آتا ہے، یہ سارا کچھ اس پہ منحصر ہے۔ اگر ایسے شواہد ہیں کہ خان صاحب کو یہ حملہ کرنے میں 9 مئی کا حملہ کرنے میں، جس کی ساری صورت ایک عسکری مہم جوئی کی ہے، وہ ملوث ہیں اور خان صاحب کی ہدایت ہوتی ہے۔ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں جی کہ میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پکڑے تو کہاں یہ احتجاج کرتے، وہیں کریں گے جو مجھے پکڑیں گے۔ رینجرز نے پکڑا، میں نے کہا تھا جی کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کرو لیکن پرامن کرنا، میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ بم استعمال کرو، پیٹرول بم استعمال کرو، لیکن وہ تو زمان پارک میں کہا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ کہہ چکے ہیں۔ یہ ساری اسٹریٹجی دیکھیں نا، اب آپ کو یہ جو میں آخری بات کہنے والا ہوں، شاید آپ کے وقت کی تنگی ہے، یہ جو کہانی ہے یہ گھومتی ہے 9 میں، اور 9 میں آپ کی تاریخ کا وہ دن ہے جس کے قریب بھی کوئی دن اور نہیں گزرا، کوئی بغاوت بھی اس کے قریب نہیں گزری۔ یہ پہلی بغاوت ہے جو جزوی طور پہ کامیاب ہوئی، ورنہ بغاوت کرنے والے سازشی اپنے ڈربوں میں بیٹھے بیٹھے پکڑ لیے گئے تھے، کوئی باہر بھی نہیں نکل سکا تھا۔ انہوں نے تو 200 مقام جلا کے رکھ دیے۔ تو یہ کامیاب، جزوی طور پہ کامیاب بغاوت تھی، اور اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی آڑ میں کہ جی وہ سیاستدان ہے یا وہ مقبول ہے یا اس نے یہ سیاسی احتجاج کیا تھا، ان دلائل کی کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن عرفان صاحب ایز اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی، اور آپ ظاہر بات ہے خود بھی آپ کا بڑا ایک رسپانسبل پوزیشن ہے آپ کی ایک سیاسی جماعت میں، ایک سیاسی لیڈر کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا اصولی طور پر تو غلط ہے۔ دیکھیں، اس میں مجھے تھوڑا سا آپ اجازت دیں کہ سیاسی لیڈر اپنے کردار و عمل کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر میں سیاستدان ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ کا رکن ہوتے ہوئے جا کے اپنی گلی میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں، کسی کا گھر جلا دیتا ہوں، کسی کا گھر لوٹ لیتا ہوں، تو میں کیسے آڑ لوں گا کہ میں تو عرفان صدیقی ہوں اور میں تو پارلیمنٹ کا رکن ہوں، میں تو سینیٹر ہوں، میں پی ایم ایل این کا فلاں ہوں۔ یہ چیزیں دھری رہ جاتی ہیں نا۔ جرم کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا آپ کو۔ آپ جرم کو دیکھیں گے اور مجرم کو دیکھیں گے، اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھیں گے، اس کا شجرہ نسب نہیں دیکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم شجرہ نسب دیکھنے لگتے ہیں، چہرہ دیکھنے لگتے ہیں، لیبل اس کے ماتھے پہ جو لگا ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر 200-250 جو مقامات جلے ہیں ان کو کہاں کس کھاتے میں لے کے جائیں گے۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ امپورٹنٹ ہے یہ پرسپیکٹو آنا بطول، اور یہ کہ بڑا کلیئر ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یا گورنمنٹ کیا دیکھ رہی ہے کس طرف جا رہے ہیں، تو آئی تھنک کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور ان کے احتجاجی جلسوں کے حوالے سے بات ہوگی۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ جی فات صاحب، پی ٹی آئی کے کچھ اندرونی اختلافات کی بات کرتے ہیں، اور ایک اسٹریٹجی بھی واضح کر رہی ہے پی ٹی آئی، اور ہمارے پاس مہمان بھی موجود ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ آپ کی جماعت کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور یعنی کم ہی ہوتا ہے کہ ایک جماعت اتنے مشکل حالات سے گزر رہی ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی معاملات جو ہیں وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے اور زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا ہیلپ اس انڈرسٹینڈ اے بٹ۔ ایک تو پچھلے چند دنوں میں 2 بڑے ایشوز سامنے آئے ہیں، ایک تو حماد اظہر صاحب کا،
اور دوسرا یہ شکیل خان صاحب کا. اچھا, حماد اظہر صاحب کا معاملہ, کیونکہ حماد اظہر صاحب اتنے سینئر لیڈر ہیں اور انہوں نے پبلکلی کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہ رہا ہوں, تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ہم آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کرتے. میرے خیال ہے کور کمیٹی نے یہ کہا. اب سٹیٹس کیا ہے اس وقت حماد اظہر صاحب کے حوالے سے؟ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی, جیسے آپ نے خود بتا دیا ہے کہ حماد اظہر صاحب obviously یہ یاد رکھیں کہ اصل جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا, جو پولیٹیکل کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ پارٹی کے اندر ہوتا ہے فار سرٹن پوزیشنز, چاہے وہ پارٹی گورنمنٹ میں ہو چاہے پارٹی گورنمنٹ میں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا, میں مثال دیتا ہوں, ہم لوگوں کی تو خیر بڑی ینگ پارٹی ہے, لیکن جو بہت پرانی پارٹی ہیں 50 سالوں سے ہیں, ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکس پرائم منسٹرز جو کہ پرائم منسٹر رہے ہیں وہ بھی پارٹیاں چھوڑ کے چلے گئے, وہ بھی یہ ساری چیزیں, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اندر کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, کبھی ایک بات پہ کبھی دوسری بات پہ, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. حماد اظہر صاحب کا جو کیس ہے اس میں انہوں نے کسی بات پہ شاید کوئی پوزیشنز ہوں گی یا کوئی چیز ہوں گی جو درمیان میں, چونکہ وہ اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے, تو کسی نے درمیان میں کوئی ڈیسیژنز آئی ہوں گی, تو اس پہ انہوں نے خفا ہو کے یا اس پہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز دیتے ہوئے استعفیٰ دیا ہوگا. اصولاً ان کو اس کو پبلکلی نہیں دینا چاہیے تھا, پارٹی کے اندر فورمز ہے ادھر کر لینے چاہیے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, چلے گیو دیم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیا, پارٹی کا رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کا استعفیٰ نہیں منظور کرتے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو گئی ہوگی اور میرے خیال میں چیزیں سیٹلڈ ہو گئی, نتھنگ ٹو کمنٹ آن دیٹ مور دین دیٹ. اچھا, اس میں نا جو ابھی آپ نے بات کی کہ پارٹی کے اندر یہ ہر جماعت میں یہ ٹینشن ہوتی ہے, ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے شفقت محمود صاحب جو کہ سابقہ ایجوکیشن منسٹر تھے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ ہمارے ساتھ شو میں تھے. وہ ظاہر بات ہے آپ کی جماعت کو خیر آباد کہہ چکے ہیں, سیاست کو خیر آباد کہہ چکے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ ہم سے بات کرتے ہوئے انفیکٹ یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو سیاست ہے وہ تو جماعت کے اندر ہوتی ہے, باہر والی سیاست جو ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے, لیکن جب جماعت کے اوپر اتنے زیادہ مشکل وقت آیا ہو جس طرح کے پی ٹی آئی پہ آیا ہوا ہے, تو اور زیادہ یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے جب انٹرنلی ہو رہا ہو. ایشو بار بار ڈاکٹر صاحب ایک ہی آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں جن لوگوں کی خان صاحب سے ایکسس ہے وہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں, جن کی نہیں ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. حماد اظہر صاحب نے بھی ایکچولی ایگزیکٹلی یہی ریزن کوٹ کیا. ہاؤ بگ آف اے پرابلم از دس اینڈ ہاؤ ڈو یو سالو اٹ؟ اٹس ناٹ ایٹ آل اینی پرابلم جی. دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے, یہ ایکسس کی بات جیل میں ہونے نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ذرا میگنیفائی ہو گئی ہے, لیکن ایکسس کی بات تو ایون اگر کوئی جیل میں نہ بھی ہو تو بھی اگر عمران خان کو جن لوگوں کا ایکسس ہوتا تھا, یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کسی بھی لیڈر کو, جب کسی بھی جو ورکر کو جب اپنے لیڈر کے ساتھ ایکسس ہوتا ہے اور ان کی باتیں اس کے کان تک پہنچ سکتی ہے, تو وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. یہ ادھر کی بات نہیں ہے, گھر میں بھی ہوتا ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر پاتے ہیں, بعض نہیں کر پاتے, وہاں پہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. اور اکثر ہم بعض دفعہ ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو ذرا مطلب جو ایکسس لے لیتا ہے یا واٹ ایور ریزنز, باقی بچے اس کو کہہ دیتے کہ یار ماں باپ کو یہ کہہ دو, تو باپ کو یہ کہہ دو, ماں کو یہ ایک کامن ایشو ہے ود ان دا پارٹی, یہ کامن ایشو ہے. میں اس کو ایشو سمجھتا ہی نہیں. دیکھیں ایشو اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا, اگر تو انٹرنلی چیزیں ہو رہی ہوں تو پرابلم نہیں ہے, لیکن جب وہ پبلکلی ہو جاتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی حماد اظہر صاحب کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا, بہرحال انہوں نے کیا, اور کیونکہ وہ اتنے پرانے لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب کے وہ قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے اور وہ بڑی مشکلات سے بھی گزر رہے ہیں, تو اگر انہوں نے پبلکلی جانے کا سوچا تو کچھ سوچ کے انہوں نے کیا ہوگا. ابھی مرور صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, پہلے وہ ناراض تھے, اب جا کے وہ خان صاحب سے ملے, انہوں نے کہا معاملات ٹھیک ہو گئے. تو پھر سوال ڈاکٹر صاحب بھی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب سے مل رہے ہیں, چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو ملتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے, یہ خان صاحب خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں کون ملے گا, یا جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ ان کو ملے اور یہ نہ ملے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پہلے ہوتا تھا کہ ہر تھرسڈے کو 6 پولیٹیکل لیڈران کو پی ٹی آئی کے ان کو ایکسس ہوتا تھا عمران خان کے پاس جیل میں. اس گورنمنٹ نے ڈر کے مارے ان 6 کو 3 کر دیا, اور 3 میں بھی جب وہ جا رہے تھے تو شبلی فراز اور ان کو
کیا نام ہے ان کا, عمر ایوب کو, اس جگہ پہ وہاں پہ آپ نے ان کا پریس کانفرنس بھی دیکھی جو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ناجائز کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کریں گے, آپ وہ نہیں کریں گے, آپ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے, یہ نئے رولز ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ جا کے اپنے لیڈر سے مل کے پولیٹیکل باتیں نہیں کریں گے تو یہ پوچھیں گے کہ جی ہم چھولے کتنے پہ بیچیں یا ہم مٹن کا بھاؤ کیا کریں. دیکھیں اس قسم کی یہ جو میں نیچ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, دل بال بار کر رہا ہے, لیکن اس قسم کے جب ہتھ کنڈے ایک حکومت ڈر کے مارے کر رہی ہو تو پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں ان سے ملاقات سے پہلے, ایک یا دو لوگ جو ایڈلٹ ہیں, جو کہ بچے نہیں ہیں, کیونکہ جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کو ان کو امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے میچور سیاستدانوں کی پارٹی کے اوپر جو رول بھی کر چکی ہو, I don't believe that it does convince anybody. تو آپ یہ پالیسی کیوں نہیں بنا لیتے کہ آپ نے جب عمران خان کے پاس جانا ہے تو بات کیا کرنی ہے تاکہ آپ مزید کسی کنٹروورسی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ لوگ شاید خود ڈیسائسو نہیں ہوتے, آپ کو نہیں ہوم ورک نہیں کر کے جاتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے, جس کی وجہ سے مختلف انفارمیشن آتی ہے میڈیا میں. دیکھیں بزرگ صاحبہ, انفارچونیٹلی آپ لوگوں کی جو اسسمنٹس ہوتی ہیں نا وہ پریزمپشنز پہ ہوتی ہیں, تو آپ لوگ پریزمپشنز پہ اپنی اسسمنٹ ڈال کے اس کو حرف آخر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ پریزمپشن یہ سن لینا, حماد اظہر صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود اپنے اکاؤنٹ پہ لکھا کہ میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے, میں نے پریس کانفرنس کی اور نہ ہی ڈیل, اور پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے کیے گئے جن میں نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضا مندی. یہ پریزمپشن تو نہیں ہے, یہ تو وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے لکھ رہے ہیں, یہ ان کا جینوئن گریونس ہے. دیکھیں اس طرح ہے فہد صاحب, جب آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا میں نے یہ جواب نہیں دیا, لیکن جب بطول صاحبہ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا, کیونکہ ان کی بات پریزمپشن پہ تھی. آپ نے جو بات کی تھی میں نے اس کا جواب آپ کو فیکٹ کے لحاظ سے دیا کہ ہاں ان کی ایکسس اس لیے نہیں ہے کہ نمبر 1 وہ اس وقت تک باہر نہیں آئے, کیونکہ ان کے اوپر جس قسم کے کیسز ہیں دے آر ویری سیریس انفارچونیٹلی ایلیگیشنز ہیں, تو اس کے لحاظ سے ہی اسٹل ناٹ دیئر, سو آف کورس ان کا ایکسس نہیں ہے اور آف کورس ان کو بعض چیزوں پہ ریزرویشنز ہوگی, لیکن اس کا بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا جو ہونا چاہیے تھا. کمنگ بیک ٹو جو انہوں نے پوچھا ہے, دیکھیں ہم لوگ لیکن یہ جو ایشو نے ریز کیا ڈاکٹر صاحب, جو حماد اظہر صاحب نے ایشو ریز کیا, جو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ایکسس نہیں ہے, اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے, یہ ایشو پھر ریزالو کیسے ہوا؟ یعنی کیا جماعت نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, حماد اظہر صاحب جو بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے, تو ہم ذرا اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں, اور تاکہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے خان صاحب سے نہیں مل پا رہے وہ یہ فیل نہ کریں کہ ہماری بات پارٹی میں نہیں سنی جا رہی. اس کو کتنا سیریسلی لیا گیا ہے اور کس طریقے سے کریکٹیو جو ہے میجرز لیے گئے؟ دیکھیں لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آپ فرض کریں میں آپ جیل میں ہوں اور آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور آپ سے صرف 30 منٹس کے لیے 6 بندوں کی ملاقات ہو, تو آپ اس میں بڑے پک اینڈ چوز کر کے لوگوں کو بلوائیں گے اور وہاں پہ مختلف لوگ جا کے مختلف ملیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ ملیں, ہر دفعہ کوئی نیا ملتا ہے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا, اب یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ اس وقت ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں, لیکن اس کو انہوں نے ڈبل کر دیا. انہوں نے کیا کیا, جو پہلے 6 لوگ جاتے تھے ان 6 کو انہوں نے ہاف کر کے 3 کر دیا ہے. اچھا ان 3 کے اوپر یہ قدغن لگا دیے کہ اب آپ جا کے وہاں سے پولیٹیکل بات نہیں کریں گے. اچھا پہلے ایک بندہ وہاں کھڑا ہوتا تھا دروازے پہ, اب آپ کے پیچھے منکر اور نکیر بھی کھڑے کر دیے, دونوں کے پاس کاغذ پین ہوتے ہیں اور دونوں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کیا. دیکھیں آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہے. دیٹ شوز ون تھنگ کہ آپ کے دل میں ایک شخص کا اتنا خوف نہیں, لیکن میں خوف ہے. ڈاکٹر صاحب سوال تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے کریکٹیو میجرز کیا لیے ہیں اس سارے معاملے کے بعد, جو حماد اظہر صاحب کی اور شکیل خان صاحب کی پبلک جو ہے وہ گریونس کے بعد ہوا, کیا کریکٹیو میجرز لیے ہیں؟ اس طرح ہوتا ہے کریکٹیو میجرز ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں. وی آر این ایوالونگ پارٹی, ہم لوگ ایک خاندان کی وہ اس کے نوکر نہیں ہے کہ وہ خاندان جب تک اس میں سے کوئی ہوگا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہتے ہیں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور جو ایڈریسز ہوں گے وہ آئی ایم شیور انہوں نے اس گریونسز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہوگی. چونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, وہاں پہ حماد اظہر صاحب بھی ہیں, باقی بھی ہیں, وہاں پہ ڈسکشن کر کے وہ ایڈریس کر چکے
ہوں گے یا کر رہے ہوں گے یا ان کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ مسئلے یہ مسئلے. کیونکہ جن ایک دو جو مجھے چھوٹی موٹی اطلاع ہے وہ بھی میڈیا سے ہی ہے, وہ یہ کہ ایک دو لوگ جن کے اوپر جس کو چینج کیا گیا تھا وہ بھی اس وقت عام پارٹی ورکرز کے ایکسس میں نہیں ہے, بیکاز وہ بھی ان کیسز کی وجہ سے یا اٹھائے گئے ہوئے اور یا کو نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے ان چیزوں کو پر کرنا ہوتا اور ایسے لوگوں کو لے کر آنا جو اس وقت کم از کم فیلڈ میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو دے رہے تھے. بطول دیکھیے اس میں نا یہ تو اب بڑی کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ ڈیسیشن میکنگ صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے اور باقی جماعت میں ان کا ایک اسٹرکچر تو ہے, لیکن ان تمام چیزوں سے آبویس ہو رہا ہے کہ جب تک خان صاحب کو فیصلہ نہیں کرتے تو کوئی چیز جو ہے وہ باقاعدگی سے ہوتی نہیں ہے. ہر شخص ویٹ کرتا ہے کہ جی وہ جو کہیں گے وہ پارٹی پالیسی بنے گی, اور کیونکہ وہ ان کی ایکسس لمیٹڈ ہے تو یہ پرابلم شروع ہو گیا. اچھا, اب جو زیادہ سیریس معاملہ ہے وہ یہ, ابھی ہم نے شکیل خان صاحب کا ڈسکس نہیں کیا, اس میں بھی بار بار ہمیں یہی سننے کو آ رہا ہے کہ جو کیونکہ دیکھیں نا کے پی میں تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میں جب آپ ہوتے ہیں تو پھر سپوائلز بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ کابینہ کا حصہ ہوں تو اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی جب یہ گریونس آ رہا ہے تو یہ کلیئرلی یہ ہو رہا ہے کہ الٹیمیٹلی کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو ویٹ کہ جی اب خان صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا, اور خان صاحب کے پاس جو جاتا ہے پھر وہ ظاہر بات ہے اپنا ہی موقف دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ پارٹی کے لیے ایک سیریس انٹرنل چیلنج کھڑا ہو گیا ہے. ایکسٹرنل تو ہے ہی ہے, لیکن یہ انٹرنل چیلنج کھڑا ہو گیا, اور جب تک پی ٹی آئی اس کو باقاعدہ طور پر ایڈریس نہیں کرے گی تو یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے درست نہیں ہو پائیں گے. لیکن فاضل صاحب, ڈاکٹر صاحب نے ایک چیلنج آپ کو بھی دیا تھا کچھ دیر پہلے, آپ نے امیجن کر لیا تھا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عمران خان جیل میں؟ دیکھو اب جو جیل میں ہوتا ہے وہ جو اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے میرا خیال ہے, لیکن یہ کہ اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ان کو جلد ایڈریس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.